السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا حدیث نمبر 23 اور و امام قوم وہم لہو کارہون تک۔ یہ جامع ترمذی کی 360 نمبر حدیث تھی۔ آگے ایک اور الفاظ ہیں، وہ فی روایت ابن ماجہ، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، وَأَخَوَانِ اور دو بھائی، متصارمان ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرنے والے۔ ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے ابو امامہ رضی اللہ عنہ والی۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں کے اوپر نہیں جاتی، مطلب وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ اس میں 3 لوگ تو ہم نے پڑھ لیے تھے جو جامع ترمذی میں ہے، جبکہ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ کے الفاظ سنن ابن ماجہ 971 نمبر پر حدیث میں موجود ہیں۔ اور ایسے دو بھائی، یہاں سے سگے بھائی مراد نہیں ہیں، یعنی صرف سگے بھائی مراد نہیں ہے، باقی سگے بھائی بھی اس میں آ جائیں گے، اور ایک اسلامی رشتہ جو ہے وہ بھی اس میں طبعاً شامل ہے۔ تو وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ یہ بھی آپ نے اس حدیث مبارکہ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ جی، حافظ منیب کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو دوبارہ دہرا دیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، لا تجاوزو نہیں تجاوز کرتی، صلاتہم ان کی نماز، آذانہم ان کے کانوں سے، ان کے کانوں سے وہ نماز اوپر نہیں جاتی، مطلب اعمال اللہ رب العزت تک پہنچتے ہیں نا جو قبول ہوتے ہیں، تو اس سے کنایہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ یہاں آذان بولا گیا، ہمارے ہاں لوگ اذان کو بھی آذان کہتے ہیں، جبکہ آذان اذن ان کی جمع ہے، اور اذن اللہ آپ کا بھلا کرے کان کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے اسے آذان نہیں کہتے، بلکہ اسے اذان بولتے ہیں۔ اذان، یہ اذان مصدر ہے، اذن یؤذن تأذین و اذانا سے۔ جی، تو ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اس میں سے ایک آدمی العبد العابق، العبد غلام، العابق بھاگنے والا، ابقا سے عابق اسم فاعل کا صیغہ ہے، ایسا غلام جو بھاگ جائے، حتی یرجع یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ آئے، جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تب تک اس کی نماز اللہ رب العزت قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ بھی کل ہم نے شیئر کی تھی کہ وہ چونکہ آدمی کا غلام ہے، آدمی کی ملکیت ہے، اس کا مال ہے، وہ کیسے بھاگ سکتا ہے جبکہ اس نے اسے خریدا ہوا ہے یا اسے کسی جنگ میں حاصل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ، ایسی عورت جو رات بسر کرے، وَزَوْجُهَا یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ اس کا خامد، علیہا اس پر، ساخط ناراض ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وَإِمَامُ قَوْمٍ، اور ایسی قوم کا امام، وہم حالانکہ وہ، لہو کارہون اسے ناپسند کرنے والے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہم نے پڑھے تھے جن کے متعلق ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ان کی نماز اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا ایک چوتھی چیز پڑھ لی کہ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، ایسے دو بھائی جو آپس میں قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ جی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال، السلام حدیث نمبر علیکم 24۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ۔ احمد، میرا سوال ہے کہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے یہ بھائیوں والی، تو اگر اس میں قطع تلقی یعنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ حدیث جو ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو اس میں وہ جو حدیث ہے اس نا، میں میں تو ذکر کر رہا ہوں، اس میں جو
ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہیں ہوتی. یعنی مثال میرا کوئی کزن ایسا ہے، کوئی ساتھی ایسا ہے جو داڑھی کٹواتا ہے، مثال دیتا ہوں، میں اسے سمجھاتا ہوں اور بالآخر کہہ دیا یار آپ اپنا چہرہ غیر اسلامی رکھو گے تو میں تم سے نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے، یہ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بلانا ہی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. جبکہ اس میں جو ابھی حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہے یا اس کے متعلق دیگر روایات جو ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے اتنا آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ آپ دوبارہ اس کو نصیحت کر سکیں. اسلام نے یہ نہیں کہا بالکل ہی اپنا رستہ الگ کر لو. اگر یہی معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو صرف ایک بار ہی دعوت دیتے، بار بار نہ دیتے. نوح علیہ السلام کا بھی آتا ہے، انہوں نے تو قرآن کے الفاظ ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن بھی دعوت دے رہے ہیں، رات کو بھی دعوت دے رہے ہیں. یعنی البغض فی اللہ جو ہے نا، اس میں بھی بالکل قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ناراضی کا اظہار ہونا چاہیے، اور اتنا آدمی کا اس کے ساتھ تعلق ہو کہ اس کو پھر دعوت دے سکے. بات سمجھے ہیں؟ جی لیکن کیونکہ بسا اوقات دوری بھی تو لازمی ہے نا، وہ جیسے ہے کہ تھوڑی سی محبت کے لیے دوری لازمی ہے. تو اگر بندہ اس لیے اس سے تھوڑا سا دور ہو کہ وہ اللہ کے قریب آ جائے، یا وہ جو گناہ کر رہا ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے، یا جو زیادتی کر رہا ہے، وہ سے پلٹ آئے، جی تو اگر کیا مقصود یہ یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. پھر اگر تھوڑی دوری زیادہ ہو جائے یا ہاں، ناراضگی ہو جائے؟ میں ذکر کر رہا ہوں اس صورت میں تو ایک الگ حدیث بھی موجود ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے. کس طرح ہے وہ، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا والی جو آیت مبارکہ ہے. اب یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، جناب کعب اور ان کے 2 اور ساتھی، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، جانتے ہیں، جی جنگ تبوک سے پیچھے رہنے کی وجہ سے. تو اس طرح یعنی خاص کوئی مصلحت اندر ہو تو پھر اتنی دیر قطع تعلقی جائز ہے. یہاں جو ابھی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی ہم نے پڑھی وَخَوَانِ مُتَصَارِمَان، یہ عموم ہے، یعنی عمومی طور پر جو قطع تعلقی ہوتی ہے وہ 3 راتوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بغیر کسی وجہ کے. میرے خیال میں صحیح. بات یہ واضح جنگ ہوگی. تبوک، جی 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 ٹھیک ہے. ہاں، جنگ تبوک سے یہ پیچھے رہ گئے تھے نا یہ کون کئی سے صحابی؟ یہ اس تفسیر میں دیکھ لیں اپنا جو ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا والی آیت مبارکہ کی نا، تفسیر میں دیکھ لیں. سیدنا کعب اور ان کے ساتھ بعض اور صحابہ بھی ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. السلام علیکم خیر صاحب. اچھا، جنگ سے جو مطلب لونڈی کے حوالے سے اسلام میں لونڈی جائز تو ہے، لیکن یہ کس انداز سے واضح فرمائیے گا لونڈی کے حوالے سے. آپ کا سوال کس قسم کا ہے؟ میرا سوال ہے کہ اسلام میں لونڈی تو جائز ہے، جائز ہے جی نا سر؟ جی تو اس کے اندر لگنا مجھے سوال ہے کہ یہ لونڈی اب کے دور میں، آج کے دور میں کس انداز سے ہے؟ آج کے دور میں نہیں ہے اس کا سلسلہ. جی یہ ملکی کچھ معاہدے ایسے ہیں، موجودہ جی دور جی میں غلام اور لونڈی کا سلسلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہو جی گیا. یہ کچھ آگے جب دوبارہ جنگیں ہوں گی اور اس کا حدیث وغیرہ میں تذکرہ ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ جہاد کریں گے، جی اس وقت یہ ساری صورتیں دوبارہ پھر سے وہی ہوں گی، سر وہی ایسے ہتھیاروں مطلب کے ساتھ. وہ نا، جی جی، لیکن سر یہ سوال یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بالفرض ایک عورت کو ہم خرید لیتے وہ ہماری بن گئی، اب جو مرضی کرے اس کے ساتھ. یہ غلط بات ہے. یہ اس کا غلط بات ہے ثبوت نا؟ اس کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ ایک آزاد بندے کو خرید لا یا اس کو بیچنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے. یہ تو تب چلیے بھی ٹھیک جائز ہو نہیں گیا. تھا، آج جی کیسے ہو جزاک سکتا ہے؟ اللہ سر. ہمارے ہاں جو صورتحال جی ہے نا، میں اس کی بھی طرف بات کر لیتا ہوں. جی ہمارے ہاں وضاحت جو فرما دیں. بعض یہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں سے جی لوگ نکاح کرتے ہیں، وہاں والدین کی جی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، وہاں پہ مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے. وہ جی جی اپنی بالکل. بیٹی کے شادی کے موقع پر اپنے بننے والے داماد سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دیے جائیں، 10 ہاں لاکھ جی بلکہ اس سے زیادہ بالکل. بھی لے لیتے ہیں. اس سے قطعاً ان کا مقصود اپنی بچی کو بیچنا نہیں ہوتا،
بلکہ جی ایک جی بار میں نے بھی میرا ایک ساتھی تھا، کلاس فیلو تھا، اس سے میں نے یہ بات پوچھی تھی تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں اخراجات کی کمی ہوتی ہے، تو بچی کی جی پرورش پر خصوصی طور پر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، بہت پیسہ لگتا ہے، تو وہ والد چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ مجھے کسی طریقے مل جائے تاکہ مزید اپنا گھر کا آگے کا جو صورت گھر ہے چلا سکتے ہیں. ہاں وہ اس صورت میں ہے. ہاں بیچنا ٹھیک ہے سر. کون سے والدین بیچ سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. چلے ٹھیک جی ہے، ہم آگے جزاک چلتے اللہ. ہیں. شیخ محترم اس میں میرا ایک اور سوال تھا معذرت کے ساتھ کہ چلیں یہ تو ہے کہ من حب للہ، لیکن ایک ہے کہ معاشرتی جو زندگی ہے اس میں اگر آپ حق بجانے پہ ہیں اور کسی کے ساتھ تعلق اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے آپ کا حق غصب کیا ہے یا آپ کو وہ حق نہیں دیا، تو کیا اس صورت میں جائز ہوگا؟ قطع تعلقی آپ کس کو کہتے ہیں؟ قطع تلقی کا مطلب ہے کہ جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو وہ یعنی سلام دعا تو کر لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ دل کے ساتھ اور کشادہ چہرے کے ساتھ بس ٹھیک ہے، اور جس طرح عام دلی طور پر ہر کے ساتھ خوش ہونا یہ شریعت نے طلب نہیں کیا ہم سے. بس چلتے پھرتے اس کے ساتھ جو تعلق ہے، سلام کہہ دیا، مسلمان ہے وہ، تو بس یہ ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یعنی لوگ سلام کر افراد تفرید کا شکار ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اگرچہ بعض سلف صالحین سے بھی یہ آثار ملتے ہیں، بعض صحابہ کرام سے ملتے ہیں، لیکن درست رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہے کہ آپ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دعوت کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ رستہ چھوڑتے تھے تاکہ اس کو دعوت دی جا سکے. دعوت کا رستہ چھوڑنا چاہیے. باقی جو قطع صحیح. تعلقی دلی طور پر ہے وہ اگلا محسوس کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اسے محسوس ہو رہا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے لیکن بسا اوقات کروانی بھی پڑتی ہے نا، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ نہیں مسائل ایسے ہے کہ وہ مثال کے طور پر ایک بندے نے مکان بنایا اس نے کہا کہ بھئی یہ جو جگہ ہے نا یہ 10 فٹ ہے، 5 فٹ ہے، یہ راستہ ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یعنی اس نے اپنے ہمسائے سے کہا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اس کے اوپر جو یعنی جو شیڈ ہے نا، یعنی وہ کلینڈر کا ایک شیڈ ہوتا ہے، جی یعنی اگر آپ نے واش روم باہر کی طرف رکھا ہے تو آپ کو آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے بارش میں. اس نے کہا آپ شیڈ بھی 1 فٹ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ راستہ ہے اور یہاں پہ سب قسم کا مسائل ہوں گے. اب ہوا ایسے کہ جب اس نے مکان بنایا تو اس نے وہ شیڈ بھی نکالا، اس نے وہ راستہ بھی بلاک کیا، اس نے وہ راستہ یعنی جو 10 فٹ تھا اس کو کم کر کے وہ 4 اور 3 فٹ کے اوپر آ گیا. تو اب آیا اس صورت میں اس کے ساتھ کیا تعلقات اس میں پہلی کس بات تو قسم یہ کے؟ ہے کہ وہ اس نے قانون کی مخالفت تو نہیں کی. قانونی طور پر تو کچھ اجازت ہوتی ہے نا باہر شیڈ وغیرہ نکالنے کی. جی جی. قانونی مخالفت تو نہیں اس نے کی. نہیں قانونی ہے نا، قانونی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا فرسٹ جو آپ کی سٹوری ہے اس میں 1 سے 1.5 فٹ نکال سکتے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ میں زیادہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس نے اپنا خود تو کی ہے نا، خود تو اس نے 2.5 فٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے اس کو جو نصیحت کی ہے، آپ قانوناً بھی اور شرعاً بھی بری ذمہ ہے کیونکہ آپ نے نصیحت کر دی. جی. بس ٹھیک ہے، اب اس آدمی کے ساتھ تعلق رکھیں، گاہے بگاہے اسے کہتے رہا کریں کہ یار یہ آپ نے اچھا نہیں کیا تھا. اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل ہی اس سے قطع تعلقی کر دی جائے تا حیات، اس کا ثبوت تو نہیں ہے. جنگ سے پیچھے رہنا چھوٹا گناہ نہیں ہے عزیز، بہت بڑا گناہ ہے. کہ حکمران حکم دے رہا کہ نکلو، 3 صحابہ نہیں نکلے، پاس عذر بھی کوئی نہیں ہے، بہت زیادہ سخت آپ نے سزا دی تو 1 ماہ کا ملتا ہے تقریباً یا 40 دن کا ملتا ہے. اس سے زیادہ قطع تعلقی تو ان کے ساتھ نہیں ہوئی. اور ایسا ہمسایہ جس نے وہ تعمیراتی تھوڑا سا مسئلہ کیا ہے، اس سے ساری زندگی آدمی قطع تعلقی کا جواز پیش کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے نا، جی بے جی شمار جی. ایسے معاملات ہیں لوگوں میں جہاں اس چیز کو لے جاتے ہیں جی قطع تعلقی بھی تو ہونی چاہیے نا. اچھا جہاں قطع تعلقی کرنی چاہیے وہاں کرتے نہیں ہیں. مثال بہن نے ایسا ہی. شادی کی اپنے بیٹے کی، آپ کو بھی بلایا، آپ اس بچے کے ماموں لگتے ہیں، اس نے وہاں ڈول باجا سب کچھ کیا، آپ چلے جاتے ہیں سکون سے شادی وہ کھا کے آ جاتے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں بولتا.
بے شمار گھریلو واقعات ایسے ہوتے ہیں، اپنا سگا بھائی کچھ ایسا کام کر لیتا ہے، قطع تعلقی تو آدمی نہیں کرتا اس سے۔ بہرحال نہیں لیکن اسلامی اگر جی ایک جی مجلس میں یہ طے ہوا تھا نا، ایک مجلس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ ایسا ہی ہوگا، میں ذکر کر رہا ہوں، ایک طرف جنگ ہے، جنگ سے پیچھے رہنا وہ گناہ ٹھیک بڑا ہے یا گھر کی شیڑ ایک باہر نکالنا بڑا گناہ ہے؟ نہیں دیکھیں شیئر کی بات نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کے مسائل گاؤں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے نے گاؤں اپنی کا زمین 100 مسئلہ ہے، جی جنگ سے پیچھے تو اس میں رہنے اس سے بڑا جی جی گناہ ہے یا چھوٹا ہے، یہ بتائیں۔ سب چھوٹے ہیں، سب چھوٹے ہیں۔ ہاں تو پھر وہاں تو 30 یا 40 دن کا ملتا ہے قطع تعلقی کا، اچھا ہاں اس سے زیادہ تو نہیں صحابہ سے کیا گیا۔ اور پھر وہ نفوس بھی دیکھیں، نفوس قدسیاں ہیں، صحابہ کرام تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ بے نمازی ہیں ہمارے گھروں میں، ان سے کبھی ہم نے بائیکاٹ کیا؟ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے والد کے ساتھ، والد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے میں تم سے نہیں بولتا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ یعنی جن معاملات میں یہ چاہیے، مطلوب ہے، ان معاملات میں ہے نہیں، اور عرفی چھوٹے چھوٹے معاملات میں کس قدر بڑا مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام وہی کہ اتنا رستہ آدمی کو رکھنا چاہیے کہ وہ اس کو دین کی طرف راغب کر سکے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ بسم اللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اس کو 3 بار پڑھیں، احب الاعمال الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ۔ جی آگے، ادومها وان قل، ادومها وان قل، اس کو بھی 3 بار پڑھیں۔ جی اب ساری حدیث مبارکہ پڑھیں، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ جی احب الاعمال، اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب، الی اللہ، اللہ کے ہاں، ادومها، اس میں سے ہمیشگی والا ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہی ہو۔ احب الاعمال، اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، ادومها، یہ ہا ضمیر کا مرجع اعمال ہیں، ان اعمال میں سے زیادہ ہمیشگی کیا جانے والا، وَإِن، اور اگرچہ قَلَّ، وہ کم ہی ہو۔ حدیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کو ایسا عمل پسند ہے جو مستقل کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا 11 رکعات، ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، بالآخر چھوڑ بیٹھا۔ ایک وہ آدمی ہے جس نے تہجد شروع ہی 2 رکعتیں کی اور وہ سال ہا سال پڑھتا ہی آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے اس 2 رکعت پڑھنے والے آدمی کا، کہ عمل تو اس کا قلیل ہے لیکن اس پہ دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ بات واضح ہے نا؟ جی حدیث مبارکہ اس کو 2 بار پھر پڑھ لیں، احب الاعمال الی السلام اللہ علیکم ادومها وان قل۔ علیکم السلام۔ سر، آپ نے کہا ہے تہجد، اگر بندہ رات کو وتر پڑھ لے تو صبح تہجد کیسے پڑھے گا؟ ویسے ہی پڑھے گا یا مطلب 1 رکعت پڑھنے کے بعد؟ اگر تو اسے صبح تہجد پڑھنی ہے تو رات کو وتر نہ پڑھے، اگر معلوم ہے کہ میں تہجد صبح نہیں پڑھنی تو رات کو وتر وہ پڑھ لیا اس نے، لیکن صبح بیدار ہو گیا، اب دل کر رہا ہے کہ جی تہجد پڑھ لوں، تو تہجد پڑھ سکتا ہے لیکن وتر پھر دوبارہ نہ پڑھے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اگر وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھے جاتے، حدیث مبارکہ ہے۔ بندہ ایک رکعت پڑھ لے اس سے وطر ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک رکعت پڑھ کے یہ میں پہلے نے والے مسئلہ وطر، پوچھا تھا، یہ میں نے مسئلہ پوچھا، نے کہا جی قاری صاحب نے کہا جی آپ ایسا کیا کریں ایک رکعت پڑھنے کے بعد وطر اپنے تہجد پڑھیں اور لاسٹ میں وطر پڑھ لیں آخر میں۔ نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں وہی ذکر کر رہا اچھا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایک رکعت پڑھ کے پہلے والے وطر کو توڑ لیں، یہ کوئی جی طریقہ جی، نہیں، یعنی کہ پھر آپ صبح کیونکہ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتوں کا ثبوت ملتا ہے نا۔ جی جی، وہ بیٹھ کے وہ تو پتہ ہے نا۔ جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ وطر چلو کے بعد نماز ضرورت کے تحت پڑھی جا سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے سر، ایک اور جی سوال یہاں، لیکن جی وہ بات میں ڈیفائن کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی، وہ سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت اجتماعی دعا جائز ہے یا نہیں؟ ذرا ثابت بعد میں نہیں ہے، ڈیفائن کر دیجیے گا۔ ثابت ثابت نہیں ہے، نہیں ہے جی ثابت قرآن و نہیں حدیث سے، ہے، لیکن جی سر اکثر سلفی علماء کرام نامور علماء کرام کروا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ دلیل نہیں ہوتی۔ یعنی دلیل تو نہیں ہے نا، دیکھیں ہاں، عبد رافق صاحب ہیں، حنیف نام نہ باقی سے جو لیجیے، بھی نام نام علماء نہیں کرام، لیتے، نام نہیں لیتے۔ چلے شکریہ، جی، میں جو لیکن وہ پڑھاتا ہوں سبھی لوگ کروا رہے ہیں۔ نکاح پڑھانے کے بعد سنت سے جو ثابت دعا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ دولہے بھائی جی کو وہ آپ نے بارک دعا اللہ، دینی ہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ تو جن لوگوں کو صحیح ہو نہیں گیا، آتی وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اس طرح کر کے سارے پڑھا کر سب کو وہ دعا پڑھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دلہن ٹھیک کے ہو لیے گیا، دعا ہے وہ بھی ثابت ہے، اللہم صب علیہا صحیح ہو الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا کدا۔ جی، گیا، جی جی ٹھیک ہو گیا، یہ دعا کروا دیتے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ ہمارے ہاں چلے ٹھیک۔ اجتماعی دعا خواہ وہ نکاح کے بعد ہو وہ نماز کے بعد ہو، اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ سر اگر بندہ کوئی کہہ دے قاری صاحب دعا کروا دے پھر؟ آپ مجھے لگتا ہے آپ امام مسجد ہیں۔ جی میں امام ہوں، لیکن نا سر یہ ہے ہاں، کہ میں نے نا آپ کے کتابیں مقتدی آپ ایک کو سال بہت تنگ پڑھی ہیں، کرتے ہیں، یہ میں ساری نے قاری صاحب کتابیں ایک سال پڑھی ہیں، اب مجھے پرابلم بہت زیادہ ہے۔ آج صبح صبح میں نے جماعت کروائی نا تو وہ مجھے کہنے لگے قاری صاحب دعا کروا دے، میں نے کہا بھائی یہ حدیث ثابت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ایک دو بندے نے اعتراض کیا قاری صاحب آپ کروا دے، میں نے کہا بھائی یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اجتماعی دعا میں نہیں کروا سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ پھر کروا دے، پھر میں نے کروا دی۔ تو میرے ذہن میں کشمکش تھی کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ آپ آئندہ سے یہ انہیں کہیں کہ یہ دعا چونکہ ثابت نہیں ہے جی لہذا میں نے تو نہیں کروانی۔ اگر صحیح آپ ہو اس کو گیا، سمجھتے ہیں نا تو پھر یوں کہیں کہ میں نے جی نہیں جی کروانی ہے، اور محبت جی سے ٹھیک ہے، پیار سے جو آدمی کہے اس کو پرسنل میں بھی 1-2 بار سمجھائیں، اسے کہیں کہ یار جی اللہ جی کا خوف کرو، 15 منٹ کی میں نے جی نماز پڑھا دی ہے اور ضرورت پڑنے پر 20 منٹ کا درس بھی دے دیتا ہوں، اور آدھے گھنٹے صحیح ہو پون گھنٹے کا جمعہ بھی پڑھا دیتا ہوں، 2 منٹ کی دعا کروانا گیا، کوئی جی مسئلہ بلا؟ مسئلہ تو نہیں ہے صحیح ہو مجھے۔ گیا، مسجد میں نماز کے بعد کے اذکار کرتا رہتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، ادھر ہی ہوتا ہوں، اوپر میری رہائش ہے، نیچے رہائش ہے وغیرہ وغیرہ، تو 2 منٹ دعا کروانا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں کروا رہا آخر وجہ صحیح ہے، ہو گیا، پھر وہ کہے نا کہ فلاں صاحب کرواتے ہیں فلاں صاحب کرواتے ہیں، کہیں سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کسی ایک کے پاس جا کر بھی دلیل لا دیں کہ کسی صحابی رسول نے نماز کے بعد کہا ہو کہ دعا کروا دیں اور نبی علیہ السلام نے کروائی ہو، جبکہ اس وقت لوگ زیادہ بیمار ہوتے تھے۔ جی جی بالکل، آج تو ایک بابا جی کو کھانسی شروع ہو جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں دعا کروا دو، جبکہ ہاں اس جی وقت ایسا بالکل ہے، جنگوں کا دور تھا، جنگوں کا دور تھا، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، اور مسجد میں آ رہے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، کسی نے کہا وہ میرے لیے دعا کروا دیں؟ لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ قاری صاحب اس مسئلے کے لیے دعا کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، کر دیں پھر۔ انہیں کہ کر دیں گے انشاءاللہ، بس لیکن نا ٹھیک ہے۔ مبشر احمد ربانی صاحب کا میں نے فتویٰ ایک پڑھا ہے، وہ لفظ کہتے ہیں ہے پھر بھی اس چیز کر کو بچنا دیں، چاہیے۔ ایک ہے کروا دیں، جی جی، فرق ہے دونوں میں۔ وہ کہتے ہیں کروا دیں۔ ہاں، انہیں کروانا ثابت نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا کر دیں چلے تو میں جب اپنے لیے دعا کروں گا آپ کے لیے بھی کر دوں گا۔ چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ قاری صاحب۔ میں بھی آپ کی طرح امام مسجد ہوں، بس میں نا یہ جو مجھے پہلے بھی نا ان مجھے بڑی معاملات مشکل کا سے جمعہ سامنا پڑھانے کرنا میں، پڑتا ہے۔ قاری صاحب جی، پہلے مجھے بڑی مشکل سے جمعہ پڑھانے میں، لیکن 6 ماہ ہو گیا الحمدللہ، مجھے جب سے ادبیان والے ملے ہیں نا ان کا میں ٹاپک لے لیتا ہوں، اگر مجھے نہ سینڈ کرے تو میں ان سے کہہ دیتا کہ مجھے یہ سینڈ کرے، میں نے صبح جمعہ پڑھانا ہے، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ مجھے سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ میں اس پہ تیاری کر کے جمعہ پڑھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمل اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہاں تو یہ جو جی احادیث صاحب آپ پڑھ رہے ہیں شکریہ، نا روزانہ سے،
ایک ایک حدیث جی سے جی بھی مسجد میں شروع کر دیں، درس دیا کریں. صبح کے وقت جی فجر کے بعد شروع کر دیں، وہ عشاء کے بعد شروع وہ کر دیں. ایسا ہے نا، ایک قاری صاحب آتے ہیں صبح کے ٹائم نا، وہ کہتے ہیں کیسے میں نے درس دینا کرنے، میں نے کہا چلے آپ دے دیا کریں، وہ آپ مسجد کے فجر ان کو ان بڑا کو دے شوق دیں، ہے. نماز مغرب نماز عشاء تو آپ کے پاس ہے نا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے سر. 1 منٹ کا آپ درس دے سکتے ہیں. چلیے جی اس کل حدیث سے مبارکہ یہ کے بھی آپ جی ٹھیک ہو گیا، کل سے اس یہ ذہن بن گیا، 2-3 منٹ کے لیے انشاءاللہ ضرور دیا کروں گا، جو حدیث پڑھیں گے وہی انشاءاللہ صبح درس ہوگا انشاءاللہ. آپ نے درس دے کر درس کی ریکارڈنگ مجھے سینڈ کرنی ہے. چلے نہیں سر، صبح جو موبائل میرے پاس ہے، میری مسجد ہے کافی دور ہے، تو کچھ راستے میں پرابلمز بھی ہیں، نہیں چھوڑو آپ کہنا کہ میں موبائل لے کے میں سمجھ گیا ہوں، مغرب یا عشاء کے وقت آپ کر لیں. نہیں اس ٹائم نہیں ہو سکتا صبح کے وقت، اس ٹائم چلیں میرا ٹائم سر ہم کم ایک ہوتا بار ہے. آگے ٹھیک چلتے ہے ہیں، پھر آخر میں سوالات کا ٹائم دیتے ہیں. جی ٹھیک، اوکے، نبی صلی شکریہ اللہ سر، علیہ جزاک وسلم کے اللہ. اہل خانہ جب کوئی نیک عمل کرتے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے. نمبر 2 حاشیے لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے، صحیح مسلم 782 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح جو خیر کا کام ایک مرتبہ کریں تو اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں کی مانند نہ ہو جاؤ، وہ پہلے قیام اللیل کیا کرتا تھا لیکن اب وہ قیام اللیل چھوڑ بیٹھا ہے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری 1152 نمبر پر، صحیح مسلم میں 1159 نمبر پر موجود ہے. تو ان 2 حدیثوں کو ساتھ ملا کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل مختصر خواہ ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے. ایک ہے کہ آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے کبھی کبھار، بہت زیادہ کر دیتے ہیں. ایک ہے کہ وہ اپنی روٹین بنا لے کہ اگر میری ماہانہ پینشن ہے یا کوئی اور اس طرح کا سلسلہ ہے تو میں روزانہ صدقہ کروں، یا ہفتے میں ایک بار صدقہ کروں، یا مہینے میں ایک بار. گویا روٹین بنا لے تو یہ زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. جی آگے چلتے ہیں، مرد کے لیے بہترین سرمایہ. حدیث نمبر 25 ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک، الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ. یہ الا حرف استفتاح ہے برائے ترغیب. جی الا کیا نہیں، استفہامیہ ہے یہ، الا کیا نہیں، الا اخبرک کیا میں آپ کو خبر نہ دوں، الا کیا نہ، اخبرک میں آپ کو خبر دوں، بخیری بھلائی کا، ما جو، یکنزو خزانہ کرتا ہے، المرء آدمی، آدمی بہت سا مال وغیرہ کماتا ہے لیکن بہترین جو اس کی کمائی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا ہے، المرأة الصالحہ، نیک بیوی، المرأة بیوی، الصالحہ نیک، المرأة ایسی عورت، الصالحہ جو نیک ہے. یعنی اس کے متعلق اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے دنیا میں رہ کر، اس ساری کمائی میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. اذا نظر الیہا سرتہ، اذا جب، نظر آدمی دیکھے، نظر میں ہوا ضمیر اس کا مرجع المرء ہے، وہ آدمی دیکھے، الیہا اس مرء صالحہ کی طرف، عورت کی طرف، سرت ہو تو وہ اس آدمی کو خوش کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب آواز بہت سلو آ رہی ہے اور اڑ کے آ رہی ہے. باقی سب کو بھی یہ معاملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی میں کہاں سے دوبارہ پڑھوں؟ یہ حدیث مبارکہ شروع سے پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی ادھر سے بھی ٹھیک ہے. جی شروع سے پڑھ لیتے ہیں. الا عبداللہ اخبرک، یہاں سے ٹھیک ہے. الا کیا نہ، اخبرک میں آپ کو خبر دوں، بخیری ما، بخیری اس بلائی کا، اس بہترین چیز کا، ما جو، یکنزو خزانہ کرتا ہے، المرء آدمی. کیا مطلب؟ آدمی بہت سی چیزیں دنیا میں خزانے کے طور پر اکٹھی کرتا ہے، مال و دولت کماتا ہے، تو بہترین مال و متاع کے متعلق نہ آپ کو بتاؤں، وہ کیا ہے، المرأة الصالحہ، نیک بیوی.
کیسے کی نیک بیوی؟ اذا جب نظر آدمی دیکھے الیہا اس بیوی کی طرف سرت ہو تو وہ بیوی اس کو خوش کر دے. دوسرے نمبر پر جو خصلت ہے وَإِذَا اور جب امرها وہ اسے حکم دے اطاعت ہو تو وہ اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. دو چیزیں ہوگی. تیسرے نمبر پر وَإِذَا اور جب غاب غائب ہو عنہا اس سے، اس کے پاس موجود نہ ہو، حفظت ہو تو وہ اس کی حفاظت کرے. اس کی حفاظت سے مراد اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے مال و دولت کی، اس کی اولاد وغیرہ کی حفاظت کرے. گویا اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو کچھ بھی کماتا ہے، جس کام کے لیے بھی وہ محنت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر انسان کے لیے جو خزانہ ہے وہ اس کی نیک بیوی ہے. یہاں المرأہ کے ساتھ الصالحہ کہا گیا، عام عورت نہیں بلکہ نیک عورت. کیسی نیک عورت؟ جس میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں. ایک تو وہ خوبصورت ہے، یعنی وہ خوبصورتی جس طرح کی بھی ہے لیکن مرد اس کی طرف دیکھ کر خوش ہو جائے. اور دوسرے نمبر پر جب اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے. یہاں حکم سے مراد اس کا ایسا کہا ماننا ہے جو دین اسلام کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے کام میں کرنی چاہیے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا غَابَ عَنْهَا اور جب وہ اس سے غائب ہو، اس کے پاس نہ ہو، حفظت ہو تو وہ اس کی حفاظت کرے. حفاظت سے مراد میں نے ذکر کیا کہ اس سے مراد اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہے، اس کے مال و دولت کی حفاظت ہے، گھر بار کی حفاظت ہے، اس کی اولاد کی حفاظت ہے. یہ ساری حفاظتیں اس میں آ جاتی ہیں. بہرحال یہ سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے 1664 نمبر پر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. معنوی اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے. جی اس کو ایک ایک بار دہرائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. الا اخبرک بخیر ما، اس کو 2 بار پڑھیں. الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، یکنز المرء. پھر اس کو دوبارہ پڑھیں. الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء. 5 بار اس کو پڑھیں. لا الہ الا اللہ. جی آگے المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرته، 3 بار اس کو پڑھیں. اسی طرح آگے وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اس کو بھی 3 بار پڑھیں. جی اسی طرح آگے وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اس کو بھی 3 بار پڑھیں. میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا سب کو؟ جی سر بالکل کلیئر آ رہی ہے. چلیں الحمدللہ. جسے حدیث مبارکہ یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. جی اریج اشرف نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ ایک بار یہ حدیث سنائیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک ما یکنز المرء بخیر ما یکنز المرء، بخیر ما یکنز المرء المرأة الصالحة اذا نظر سرته اذا نظر وإذا الیہا.
اذا نظر الیہا سرته إذا نظر إليها سرته وإذا أمر إليها امرها أمرها أطاعته وإذا غاب حفظته عنها عنها اس کو دو بار پھر دہرائیں. جی جی اور کوئی اپنی خوشی سے سنانا چاہیں؟ کیا مطلب کوئی نہیں سنائیں گے؟ سر جنہوں نے ہینڈ ألا ریس کیا آپ ان میں سے کسی کا نام لیں گے تو سنائیں گے نا. اچھا السلام علیکم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر سرته اذا نظر وإذا أمر الیہا إذا نظر إليها سرته وإذا أمر أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. چلیں الحمدللہ آگے ہم چلتے ہیں. صدقہ درگزر اور تواضع کی فضیلت. صدقہ سے مراد صدقہ ہے، صدقہ خیرات کرنا. درگزر سے مراد معاف کرنا ہے، اور تواضع سے مراد عاجزی انکساری ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سا تصور کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اچھا ایک نے کہا کہ اس کا ترجمہ دوبارہ دہرا دیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. الا کیا نہیں، اخبرو کا میں آپ کو خبر دوں، بخیر ما اس بہترین چیز کے متعلق، یکنزو خزانہ کرتا ہے، المرء آدمی. وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ نیک بیوی ہے. اذا جب نظر الیہا وہ اس کی طرف دیکھے، سرت ہو تو وہ اس کو خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرَهَا اور جب وہ اسے حکم دے، اطاعت ہو تو وہ اس کی فرما برداری کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا اور جب وہ اس سے غائب ہو، غیر حاضر ہو، موجود نہ ہو، حفظت ہو تو وہ اس کی حفاظت کرے. جی آگے چلتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال آپ نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال. اس کو تین بار پڑھیں. ما نقصت صدقۃ من مال. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اس کو 5 مرتبہ پڑھیں. وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ. اس کو 4 مرتبہ پڑھیں. جی ما نقصت نہیں کم کرتا، صدقتن کوئی صدقہ، من مال مال میں سے کچھ بھی، من مال مال میں سے کچھ، کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ اور نہیں زیادہ کرتا اللہ رب العزت، عبدن کسی بندے کو، بعفو معاف کرنے کے ساتھ، الا عزا مگر عزت میں ہی. کیا مطلب؟ معاف کر دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت کم نہیں بلکہ زیادہ ہی کرتا ہے. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرا مال ہڑپ کیا، آج اسے معاف کر دوں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ یعنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا. اس کو ذلت کا نہیں بلکہ عزت کا سامنا کرنا پڑا. وما زاد اللہ اور نہیں زیادہ کرتا اللہ تعالیٰ عبدن کسی بندے کو، بعفو معاف کرنے کے ساتھ، الا عزا مگر عزت میں ہی.
اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. جو آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو، اس کی شان و شوکت کو لوگوں کے ہاں اس کے مرتبے اور حیثیت کو بلند کر دیتا ہے. وما تواضع، اور نہیں عاجزی اختیار کرتا احد، کوئی ایک بھی، للہ، اللہ کے لیے، الا مگر رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے، اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے. وما تواضع، اور نہیں عاجزی اختیار کرتا احد، کوئی ایک بھی، للہ، اللہ کے لیے، الا رفعہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. ترجمے کی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی استاد جی. یہ عاجزی کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ عاجزی انکساری کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ میں تکبر، خود پسندی، انانیت وغیرہ، اس کو نکال دینا. سادہ آدمی بن کے رہنا، اللہ کا سادہ بندہ. تکبر اور اس طرح کی ساری چیزیں اس سے دور ہو جانا، یہ عاجزی انکساری ہے. ہمارے علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو اہل علم ہیں یہ بہت سادہ مزاج ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. مولانا عطا اللہ ساجد صاحب حفظہ اللہ ایک غیر معروف نام ہے. غیر معروف میں نے اس لیے کہا کہ کوئی بھی نہیں جانتا ان کو، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. سنن ابن ماجہ کی بھی ہم نے روایت پڑھی تھی سبق کے آغاز میں ہی. تو سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، کتب ستہ جو ہے نا جسے لوگ سائے ستہ کہتے ہیں، اس میں سے چھٹی کتاب ہے سنن ابن ماجہ. اس کا انہوں نے ترجمہ بھی لکھا اور اس کی شرح بھی لکھی ہے. بزرگ عالم دین ہے. ایک بار ذوق پیدا ہوا ان سے ملاقات کا، ایڈریس معلوم کیا اور چلے گیا. تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہاں جو فلاں مسجد ہے اس کے قریب کہیں ان کی رہائش ہے. اب رہائش کا تو ہمیں معلوم نہیں تھا. مسجد جانی پہچانی جگہ ہوتی ہے علاقے کی، مسجد میں پہنچے. وہاں ایک بزرگ لیٹے ہوئے، سادہ سفید کپڑے کا جو لباس ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا، اور ایک رومال، وہ بلکہ اس رومال کو انہوں نے تکیہ بنایا ہوا، اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ. تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب انہوں نے دیا. تو میں نے کہا بابا جی ادھر مولانا عطا اللہ ساجد صاحب کا گھر ہے، ہم نے ان کے گھر جانا ہے. وہاں سے اٹھے، کہتے آؤ میں آپ کو لے چلتا ہوں. تو ہم ان کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے. ایک دروازہ آیا، انہوں نے چابی نکالی، دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے. اور دوسرا جو بیٹھک کا دروازہ تھا وہ انہوں نے کھولا اور کہا آجو، میں عطا اللہ ساجد ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی دیکھنے میں وہ محسوس ایسے ہوا کہ جیسے عام بزرگ ہیں ادھر نمازی لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگوں کا کتنا مقام ہے جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، حدیث پر کام لکھنے والے لوگ ہیں. یہ ایک میں نے ذکر کیا، بے شمار ایسے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں. عاجزی انکساری اختیار کرنا، بڑا پن اس کو نکال دینا، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے. میرے خیال میں آج ہم یہیں تک اپنا سبق رکھتے ہیں. احادیث میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آگے انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. تو کسی کا کوئی سوال، کوئی بات چیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب دیکھا نا یہ ٹائم ہے، اس میں سوال وغیرہ کیا کریں سارا سبق پڑھ لینے کے بعد. اگر آپ چاہیں تو ہم ایک حدیث اور بھی پڑھ سکتے ہیں. جی یہ انزلہ ان کا میسج ہے کہ ایک حدیث ہم اور پڑھ لیتے ہیں. ایک کا میسج ہے کہ کافی ہے. کیا کریں، جمہوریت کے تو ہم قائل نہیں ہیں. آپ میں سے سی آر کون ہے؟ سی آر کوئی نہیں بنائے ہوئے؟ نہیں استاد جی، وہ تو آپ نے بنانا ہے. جی یہاں مولانا
ابو عبد الرحمن مختار صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ عبد الرحمن کی آواز لگی ہے مجھے. جی شیخ صاحب میں بات کر رہا ہوں. اچھا تو آپ تو کبھی نظر ہی نہیں آئے, آج آپ بھی نظر آ رہے ہیں. میں ادھر ہی ہوتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں عبد الرحمن بتائیں, آگے ایک حدیث پڑھ لیں. جی شیخ صاحب پڑھاتے ہیں آپ. جی پڑھ لیتے ہیں. جناب دانش آپ اکیلے ہیں, اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جمہوریت والی بات ہو گئی. جی یہ ایک سوال آ گیا کہ سپیکر میں نکاح پڑھانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ نکاح آن لائن ہو سکتا ہے لیکن اس کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. ولی کی اجازت ہو, ولی کی موجودگی ہو, گواہ جو ہیں وہ موجود ہوں, مرد اور عورت جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ راضی ہوں. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ایک اور میسج ہے کہ کافی ہے. چلیں سبق یہیں تک رکھتے ہیں. ہاں جی حدیث شیخ نمبر جو محترم 27 حدیث ہے, پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حدیث میرا 27 یہ نمبر جو ہے نا میرا اس میں سوال ہے تھوڑی سی تفصیل ہے, وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سر جی میرا ایک سوال ہے. جی سر سوال تو جو ہے وہ ہمارے کورس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, لیکن تھوڑا سا میں خود کو خود جیسے گلٹ فیل کر رہی ہوں, تو پھر جی میں آپ آپ کر سے تھوڑی سکتی سی ہیں. تصحیح کرنا چاہ رہی ہوں. سبق ہمارا سر مکمل سوال ہو یہ چکا ہے. جو سوال و جی جواب جی سے فائدہ اٹھانا چاہیں بہت بہتر, جی سر. اور اگر کسی کو اجازت چاہیے وہ جا سکتے ہیں. جی آپ سوال کریں. جی سر, سوال سر یہ میرا یہ ہے کہ میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک گروپ ہے جس میں ایک مولانا صاحب ہیں جو کہ تفسیر پڑھاتے ہیں 10 آیات کی ڈیلی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, مجھے ایڈ کروا دیجیے گا, میں ان کی تفسیر سنوں گی نا, اگر مجھے سمجھ آ گئی تو پھر میں انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کروں گی روزانہ 10 آیات. اس سے بہتر ہے بندہ, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ بہتے پانی سے اگر وضو کر لیا جائے تو پاک ہی ہوتا ہے بندہ. تو جہاں سے بھی علم ملے بہترین طریقے سے اور بہترین استاد اور بہترین اکیڈمی سے تو میں لے لیتی ہوں. تو انہوں نے مجھے ایڈ کیا, صرف ایک ہی لیکچر میں نے ان کا سنا, تو وہ انہوں نے تفسیر تو اچھی سمجھائی, لیکن جب انہوں نے تلاوت کی 10 آیات کی, سورہ اعراف کی 10 آیات کی سٹارٹ والی, تو انہوں نے اس میں کافی مسٹیک کی, تجوید کی. جب کلاس ختم ہوئی تو میں نے اسی طرح سر ہینڈ ریس کیا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا کیا سوال ہے. میں نے کہا سر اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے, کیونکہ آپ اتنے بڑے گروپ کو پڑھا رہے ہیں تو لازمی بات ہے سب آپ کے فالوورز ہوں گے. تو آپ نے جو سر تجوید میں نا مسٹیکس کی ہیں بہت, اور جہاں مد کرنی ہے آپ نے مد نہیں کی, جہاں گننا کرنا ہے وہاں گننا نہیں کیا, جہاں نہیں کرنا تھا ادغام تھا وہاں پہ آپ نے کیا نہیں تھا ادغام شفوی. تو انہوں نے ویسے تو مجھے کوئی ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا, کہنے لگے میں خود ابھی تجوید سیکھ رہا ہوں, یہ وہ اس طرح کر کے نا طالب علم ہوں. میں نے کہا سر میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ, میں بھی اپنے آپ کو ماہر یا استاد نہیں سمجھ رہی, میں بھی طالب علم ہوں, لیکن تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے تجوید کے بارے میں. سر اتنی سی بات تھی, وہ گروپ ختم ہوا, اس کے بعد کلاس ختم ہوئی, اس کے بعد پوری جو ان کے رشتے داروں کے جو سارے لوگ تھے انہوں نے مجھ پر دھاوا بول دیا کہ آپ نے ہمارے استاد کی بے عزتی کی ہے, آپ ہوتی کون ہے, آپ کو کس نے کیا اختیار دیا, اور جس نے مجھے ایڈ کروایا اس کی بھی مٹی پلیت کر دی. کہ میں نے کہا بھائی میں معذرت چاہتی ہوں, آئندہ میں نہیں آؤں گی آپ کے گروپ میں, لیکن میرا مقصد استاد کی بے عزتی کرنا ہرگز نہیں تھا, یہ قطعاً نہیں ہے, میرے خون میں ہی نہیں ہے. میں ایک استاد کی بیٹی ہوں, میرے اندر یہ چیز ہے ہی, میری ماں بھی استاد ہے, میرا باپ بھی استاد ہے, اور ادب الحمدللہ میں نے پڑھا ہے. صحابہ کرام نے 30 سال پہلے ادب سیکھا ہے, پھر علم سیکھا ہے, مجھے پتہ ہے اس چیز کا. لیکن اتنی بڑی وہ مسٹیکس کر رہے تھے, تو میں نے صرف ایسے ہی پہلے تو سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا. تو سر یہ سارے لوگ اس قدر, تو مجھے یہ گلٹ ہے کہ کیا میں نے غلط کیا یا صحیح کیا. آپ نے درست کیا ہے. جی سر. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی صاحب خواب کے حوالے سے تو اس کی وضاحت فرما دیں.
میں خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہوں. نہیں خواب کی تعبیر کی میں نے بات نہیں کی، میں نے خواب کے متعلق پوچھا، تھوڑی سی حدیث کی مطلب اس کے متعلق روشنی ڈال دی. خواب ہوتے کیا ہیں اس لحاظ سے بس. میں نے ذکر کیا کہ میں اس کے متعلق نہیں جانتا ہوں. بہتر چلیے ہے ٹھیک. تعبیر الرویا ایک کتاب ہے امام ابن سیرین کی، آپ کو معلوم ہے. جی اس کا جی جو دیباچہ ہے نا، مقدمہ وغیرہ، اس میں ساری تفصیل ہاں لکھی جی. ہے، خوابوں کی کیا اقسام ہیں، کس خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی. تو یہ وہاں چلے سے ٹھیک آپ ہے پڑھیں صاحب. اور اس میں مہارت حاصل کریں. ہم بھی اپنے خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھا کریں گے. جزاکم اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ محترم پیش کی معذرت کے ساتھ، لیکن اگر وہ ان کو اکیلے میں بتاتے، اصلاح کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ یار یہ کون سا طریقہ ہوا اکیلے اکیلے والا؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. جی صحیح مسلم میں روایت ہے، مروان بن حکم خلیفہ وقت ہے. خلیفہ کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بتائیں؟ ہوتی ہے. جی سر ابو بالکل ہوتی ہے. سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. اب ہوا یہ عید کا موقع ہے، خطبہ پہلے ہوتا ہے کہ نماز پہلے ہوتی ہے عید میں؟ نماز نماز پہلے ہوتی ہے نا. وہ جناب مروان پہلے خطبہ دینا چاہتے تھے، آگے بڑھ گئے خطبہ دینے کے لیے. ایک یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین کی قدر و منزلت ہے، لہذا ہم رک جائیں، بعد میں پرسنل میں ان کو سمجھائیں گے کہ آپ نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے. جناب دانش یہ طریقہ جو آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن ابو سعید آگے بڑھے رضی اللہ عنہ اور جناب مروان کا کپڑا پکڑا اور کھینچا پیچھے کو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرنا چاہتے ہو، نیچے آ جاؤ، پہلے نماز پھر خطبہ ہوگا. وہ کہنے لگے جی پھر لوگ سنتے نہیں ہیں. کہا نہ سنیں، خطبہ فرض قرار تو نہیں دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آدمی آیا، کہتا میں نے کچھ بات کرنی ہے. کھڑے ہو کر اس نے خطبہ پڑھا، غلط پڑھا. آپ نے کیا کہا؟ بئس الخطیب انت، بہت برے خطیب پائے گئے ہیں آپ. پرسنل میں اصلاح تو نہیں کی. یہ طریقہ جو ہے نا ہمارے ہاں اب ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ نہیں سنتے. شیخ سامنے حکمت کا بھی تو کچھ تقاضا ہے نا شیخ محترم جی آج کے دور میں. حکمت اس کو تو نہیں نہ کہتے. نہیں ویسے سر میں نے ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی، آپ کی بات دونوں کی میں کاٹ رہی ہوں، آپ بات کر رہے ہو. تو ایک حدیث میں نے پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شاید ہے کنفرم ہے کیونکہ ان میں نے کالج حدیث جو بک ہے تجوید کی اس میں پڑھی ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں کسی مجلس میں گیا جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا یا ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، تو وہاں پر مد کی جو مقدار ہے اس میں کمی تھی. تو انہوں نے وہاں ان کو روکا کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے اور ہم نے اس طرح نہیں سیکھا. تو انہوں نے کہا آپ نے کس طرح سیکھا ہے؟ تو کہنا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سیکھا ہے. وہ مد کی مقدار پوری کروا رہے تھے. تو جب اتنے حد تک ہمیں ہے کہ تجوید کے رولز کو فالو کرنا ہے، تو اسی بہاف پر میں نے بھی ان سر سے پہلے تو میں نے تجوید یہی کہا پڑھنے نا اور کہ پڑھانے والے ایک اصولی بات بھی یاد رکھیں، بعض جگہوں پہ یہ اصول جواز والے ہوتے ہیں، وجوب والے نہیں ہوتے. جی جہاں جواز کی حد تک ہو نا، اب شیخ شریم جو پڑھتے ہیں جی جی وہ جواز والے قواعد کو مد نظر رکھ لیتے ہیں. تو اس صورت میں نقد کرنا بہتر نہیں ہے. اگر مطلب واقعی سر اصولی غلطی ہے جس سے لفظ کا معنی وغیرہ تبدیل ہو رہا ہے تو پھر تو ٹوکنا چاہیے. اور جناب دانش، شیخ آپ محترم تراوی پڑھا رہے ہیں، غلطی آ جاتی ہے، آپ بہت بڑے امام ہیں، کچھ چھوٹا سا بچہ لقمہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ یا بے حکمت شک کا دے تقاضا سکتا ہے. یہ ہے کہ وہ الگ سے جا نہیں کر آپ سے نہیں بات کریں؟ جی نہیں ایسا نہیں، مصیبت کر لیکن شیخ دیتے. محترم دیکھیں وہ جو بات یہ محترمہ کر رہی ہیں وہ ہے کہ لحن جلی اور لحن خفی میں فرق ہے نا. اب اگر چلیں ٹھیک ہے لحن جلی ہے تو آپ ان کو بتائیں، لیکن وہاں پر یہ بھی ہے کہ فمد ہے، انہوں نے مد کی ہے، لیکن یہ ہے کہ مد کریں نہ کریں معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اسی طرح ادغام، وضاحت کی ہے کہ بعض ہاں ادغام کریں جوازی نہ کریں قواعد ہیں. فرق نہیں پڑتا، معنی جی میں فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ تو اب ہم ڈیفائن نہیں نہ کر سکتے کہ ان قاری صاحب نے تحسین جو تلاوت کی اس میں کس طرح کی نہیں، غلطی. انہوں نے بتایا نا بہرحال کہ وہ انہوں نے جو ادغام میں کہا کی اس مد. میں انشاءاللہ اصل ان کا سوال یہ تھا کہ میرے اس سوال کی وجہ سے وہ کلاس ختم ہو گئی ہے، ڈراپ ہو گئی ہے، اب اس کا گناہ مجھ پر تو نہیں.
ان کے سوال کا مفہوم یہ تھا، اس کا جواب ہم نے دیا کہ آپ پر انشاءاللہ نہیں ہے۔ یہ تو قاری صاحب کو یا وہ جو عالم دین ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ یہ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مشن کو جاری رکھیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں حق میں ہوتی ہیں، کچھ مخالف بھی ہوتی ہیں۔ جی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ